شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو سرکش و متکبر تھے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری معیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے بہر صورت نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں، بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب از روئے علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر و انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا، اے لوگو، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پس انہیں شدید زلزلے کا عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے باشندوں کو نبی کے تکذیب و مزاحمت کے باعث سختی و تنگی اور تکلیف و مصیبت میں گرفتار کر لیا تاکہ وہ آہ و زاری کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بڑھ گئے اور ناشکری سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی اسی طرح رنج و راحت پہنچتی رہی ہے۔ سو ہم انہیں اس کفران نعمت پر اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، سو ہم نے انہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیتے تھے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اب بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر رات کو آ پہنچے اس حال میں کہ وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ یا بستیوں کے باشندے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب پھر دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ دنیا میں مدہوش ہو کر کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ لوگ اللہ کی مخفی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ پس اللہ کی مخفی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا سوائے نقصان اٹھانے والی قوم کے۔ کیا یہ بات بھی ان لوگوں کو شعور و ہدایت نہیں دیتی جو ایک زمانے میں زمین پر رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد خود زمین کے وارث بن رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے باعث انہیں بھی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگا دیں گے، سو وہ حق کو سن سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ پھر بھی اس قابل نہ ہوئے کہ ان پر ایمان لے آتے جیسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نباہ نہ پایا اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباری سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان دلائل و معجزات کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں
حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں، تو تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے سامنے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نیچے ڈال دیا تو اسی وقت صریحاً اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے چمکدار سفید ہو گیا۔ قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، لوگو یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو مؤخر کر دو اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے افراد بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے بشرطے کہ ہم غالب آ جائیں۔ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم میرے دربار کی قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے ڈال دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھی۔ پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے ہم سارے جہانوں کے حقیقی رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر مجھ سے اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس ملک سے اس کے قبطی باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم عنقریب اس کا انجام جان لوگے۔ میں یقیناً تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو ایک دوسرے کے الٹی سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر ضرور بالضرور تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تمہیں ہمارا کون سا عمل برا لگا ہے؟ صرف یہی کہ ہم اپنے رب کی سچی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچ گئی اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کے سرچشمے کھول دے اور ہم کو ثابت قدمی سے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے اٹھا لے۔ اور اپنے جابرانہ اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں، اور پھر کیا وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے کہا نہیں، اب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کی مردانہ افرادی قوت ختم ہو جائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ان سے زیادتی کی جا سکے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام خیر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئی، اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی گویا ہم دونوں طرح مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کے بعد زمین کی سلطنت میں تمہیں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھیں کہ تم اقتدار میں آ کر کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچتی تو کہتے
یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے۔ خبردار، ان کا بدشگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہنے لگے، اے موسیٰ، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، گھن، مینڈک اور خون، کتنی ہی جداگانہ نشانیاں بطور عذاب بھیجی، پھر بھی انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کیے رکھے، اور وہ نہایت مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلے سے جو اس کا آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ فوراً ہی عہد توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان سے بالآخر تمام نافرمانیوں اور بدعہدیوں کا بدلہ لے لیا، اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے پے در پہ تکذیب کی تھی اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ اور ہم نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کمزور اور استحصال زدہ تھی اس سرزمین کے مشرق و مغرب مصر و شام کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور یوں بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے فرعونی مظالم پر صبر کیا تھا، اور ہم نے ان عالی شان محلات کو تباہ و برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، اور ان باغات کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر یعنی بحر قلزم کے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد پرستش کے لیے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم یقیناً بڑے جاہل لوگ ہو، بلا شبہ یہ لوگ جس چیز کی پوجا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہلاک ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی اللہ نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو اہل فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات بخشی، جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، اور وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے اسے مزید 10 راتیں ملا کر پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ میعاد 40 راتوں میں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم اس دوران میری قوم میں میری جانشین رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا، یعنی انہیں اس راہ پر نہ چلنے دینا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کے آرزومند ہو گئے، اور عرض کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگے، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ و منتخب فرما لیا، سو میں نے تمہیں جو کچھ عطا فرمایا ہے
پکڑو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا۔ میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں نیچے رکھ دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، تو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا پروردگار ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت بھی، اور ہم اسی طرح افتراء پردازی کو سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان تختیوں کو تحریر میں ہدایت اور ایسے لوگوں کے لیے رحمت مذکور تھی جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 مردوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے حضور معذرت کی پیشی کے لیے چن لیا، پھر جب انہیں قوم کو برائی سے منع نہ کرنے پر تعذیباً شدید زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان لوگوں کو اور مجھے ہلاک فرما دیتا، کیا تو ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرما دے گا جو ہم میں سے بیوقوف لوگوں نے انجام دی ہے؟ یہ تو محض تیری آزمائش ہے، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب و راغب ہو چکے۔ ارشاد ہوا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عنقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہمارے آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں، یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ لوگوں کو اخبار غیب اور معاش و میعاد
کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان کے بارے گراں اور طوق قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے، اور انہیں نعمت آزادی سے بہریاب کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ آپ فرما دیں، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جس کے لیے تمام جہانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ جو شان امیت کا حاصل نبی ہے، یعنی اس نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں پڑھا مگر جمیع خلق سے زیادہ جانتا ہے، اور کفر و شرک کے معاشرے میں جوان ہوا مگر بطن مادر سے نکلے ہوئے بچے کی طرح معصوم اور پاکیزہ ہے، جو اللہ پر اور اس کے سارے نازل کردہ کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم انہی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی جب اس سے ان کی قوم نے پانی مانگا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ پس ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبہ تان دیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا، اور ان سے فرمایا جن پاکیزہ چیزوں کا رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے ان میں سے کھاؤ، مگر نافرمانی اور کفران نعمت کر کے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر بیت المقدس یا اریحا میں سکونت اختیار کرو اور تم وہاں سے جس طرح چاہو کھانا اور زبان سے کہتے جانا کہ ہمارے گناہ بخش دے، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری تمام خطائیں بخش دیں گے، ان قریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے احکام میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اس وقت ہوا جب ان کے سامنے ان کی مچھلیاں ان کے تعظیم کردہ ہفتے کے دن کے پانی کی سطح پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگی، اور باقی ہر دن جس کی وہ یوم شنبہ کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے فریضہ دعوت انجام دینے والوں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے، سو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ پھر جب وہ ان سب باتوں کو فراموش کر بیٹھے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے، اور ہم نے بقیہ سب لوگوں کو جو عملاً یا سکوتاً ظلم کرتے تھے نہایت برے عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس چیز کے ترک کرنے کے حکم سے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کے رب نے یہود کو
یہ حکم سنایا کہ اللہ اس پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے. اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا. ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور انہی میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی. اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. پھر ان کے بعد ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے. یہ جانشین اس کمتر دنیا کا مال وہ دولت رشوت کے طور پر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، حالانکہ اسی طرح کا مال و متاع اور بھی ان کے پاس آ جائے تو اسے بھی لے لیں. کیا ان سے کتاب الہی کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ اور نہ کہیں گے؟ اور وہ سب کچھ پڑھ چکے تھے جو ان میں لکھا تھا. اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب الہی کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں اور نماز پابندی سے قائم رکھتے ہیں تو بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسا کہ وہ ایک صاحباں ہو اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے. سو ہم نے ان سے فرمایا ڈرو نہیں بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے عملاً تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور ان احکام کو خوب یاد رکھو جو اس میں مذکور ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ. اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کے جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے. یا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم مجرم نہیں اصل مجرم وہ ہیں. تو کیا تو ہمیں اس گناہ کی پاداش میں ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیا تھا. اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں. اور آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا اور اپنی خواہش کا پیرو بن گیا. تو اب اس کی مثال اس کتے کی مثال جیسی ہے کہ اگر تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکال دے. یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں. مثال کے لحاظ سے وہ قوم بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے پس وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے پس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا. وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے. وہ لوگ جو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ غافل ہیں. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں. ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں.
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ہم عنقریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں سے کوئی علاقہ نہیں، وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح ڈر سنانے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی، اور اس میں کہ کیا عجب ہے ان کی مدت موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کسی بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتا ہے تاکہ مزید بھٹکتے رہیں۔ یہ کفار آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدائد وہ مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہے ہیں، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطائے الہی کے اگر میں خود غیب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بھلائی اور فتوحات حاصل کر لیتا، اور مجھے کسی موقع پر کوئی سختی اور تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اپنے منصب رسالت کے باعث فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ گراں بار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و برتر ہے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے خواہ تم انہیں حق و ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی مملوک ہے، پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ فرما دیں اے کافرو تم اپنے باطل شریکوں کو میری ہلاکت کے لیے بلا لو، پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہی صلحاء کی بھی نصرت و ولایت فرماتا ہے۔ اور جن بتوں کو تم اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے، اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔
اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کے امر و نہی اور شیطان کے دجل و عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنی وسوسہ اندازی کے ذریعے گمراہی میں ہی کھینچے رکھتے ہیں، پھر اس فتنہ پروری اور ہلاکت انگیزی میں کوئی کوتاہی نہیں رکھتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے وضع کر کے کیوں نہیں لائے؟ فرما دیں، میں تو محض اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دلائل قطعیہ کا مجموعہ ہے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی وہ زاری اور خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بے شک جو ملائک مقربین تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ کبھی بھی اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اس سورت میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اموال غنیمت کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے اموال غنیمت کے مالک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کو درست رکھا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلاوت آفرین باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہے، اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توکل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور بلند درجہ رزق ہے۔ اے حبیب، جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے عظیم مقصد کے ساتھ جہاد کے لیے باہر نکال لایا، حالانکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، وہ آپ سے امر حق میں اس بشارت کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی جھگڑنے لگے کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور لشکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوگی، گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم سے کفار مکہ کے 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبہ و فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ یقیناً تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مصلح کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت فرما دے اور دشمنوں کے بڑے مصلح لشکر پر مسلمانوں کی فتح یابی کی صورت میں کافروں کی قوت اور شان و شوکت کے جڑ کاٹ دے، تاکہ معرکہ بدر اس عظیم کامیابی کے ذریعے حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے، اگرچہ مجرم لوگ معرکہ حق و باطل کی اس نتیجے خیز کو پسند ہی کرتے رہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں 1000 پیدر پہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں،
اور اس مدد کی صورت کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا، اور یہ اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور حقیقت میں تو اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے اپنی طرف سے تمہیں راحت و سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرما دی، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ظاہری و باطنی طہارت عطا فرما دے، اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں کی نجات کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو قوت یقین سے مضبوط کر دے، اور اس سے تمہارے قدم خوب جما دے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، سو تم بشارت و نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں ابھی جنگجو کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، سو تم غزوہ بدر کے دوران جارح کافروں کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا، اور ان کی سازشوں اور جنگی حربوں کے جواب میں ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب دنیا ہے، سو تم اسے تو چکھ لو، اور بے شک کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا دوسرا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر گرا ہوں، پھر بھی انہیں پیٹ مت دکھانا، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ اے پاسبان لشکر اسلام، ان جارح کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب محتشم، جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ایک لطف و احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اے کافروں، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کر سکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی بہرے گونگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور حق کو حق سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر کی طرف رغبت جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے تو وہ پھر بھی روگردانی کر لیں، اور وہ حق سے گریز ہی کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں ہی کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے، اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عددن تھوڑے یعنی اقلیت میں تھے،
ملک میں دیے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے، تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا اور اسلامی حکومت و اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی اور مواقعات، اموال غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت، وہ ہدایت مقرر فرما دے گا اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبہ بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کے مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کے خیالی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے طعنہ کہا، اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے، ذرا حالانکہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ اسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہو۔ آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکے کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کے نام و نہاد نماز، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سو تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بے شک کافر لوگ اپنا مال و دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ سے روکے، تو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پچھتاوا یعنی حسرت و ندامت بن جائے گا، پھر وہ گرفت الہی کے ذریعے مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاکیزہ سے جدا فرما دے اور ناپاک یعنی نجاست بھرے کرداروں کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دے، پھر سب کو اکٹھا ڈھیر بنا دے گا، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے گا، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں اگر وہ اپنے کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب دردناک عذاب کے طریقے گزر چکے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ اور اے اہل حق، تم ان ظلم و طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ قیام امن کے لیے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظام بندگی اور زندگی اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔